الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة من هذه وثلاثة في هذه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج کی مجلس میں دو باتوں کا تذکرہ شمائل ترمذی کی اس کتاب سے جن روایتوں کو امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے پیش ہو رہی ہے. ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کا بیان. آنکھوں میں سرما لگانا، کون سا سرما ہوتا تھا، کب لگاتے تھے، کتنی مرتبہ لگاتے تھے. اور دوسری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خفین، موزہ پہننے کے متعلق. اور تیسری بات جو ہے وہ گزشتہ جمعہ سے متعلق ہے جس میں بالوں کا تذکرہ آیا تھا. بالوں کے متعلق ضروری ہدایات ہے. سب سے پہلی بات سرما کے متعلق امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شمائل کے اندر چند الگ الگ روایتوں کو نقل فرمایا ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو بیان کیا گیا ہے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرما کا استعمال فرماتے تھے، سرما لگاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک دوسری روایت ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے، اور ایک تیسری روایت ہے. سب سے پہلی روایت، اس کا پہلے ترجمہ سن لیجئے، میں نے خطبے میں پڑھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو تم اسمد کا سرما استعمال کرو. اکتحلوا بالاسمد. سرما میں فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ. سرما لگانے میں بڑے دو فائدے یہ ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ آنکھوں کی روشنی اور بینائی کو خوب واضح اور روشن کرتا ہے، قوت دیتا ہے، دیکھنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے. بڑے بڑے جراثیم جو آتے ہیں، جھامر قسم کی بڑی بڑی پانی نکلنے کی ایک قسم کی رطوبات اس میں سے نکلتی ہے، تو سرما لگانے کے ذریعے سے روشنی آنکھوں کی بڑھتی ہے اور یہ رطوبات ختم ہو جاتی ہے. نمبر 3، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ. جب آدمی سرما استعمال کرتا ہے تو آنکھوں کے اوپر جو پلکیں ہیں، بال ہے، بال جو آنکھوں کی حفاظت کرنے کے لیے کھل بند ہوتے رہتے ہیں، اونچے نیچے ہوتے رہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بال جو ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اور بالوں کا نہ ہونا یہ بدصورتی کی علامت ہے. جتنے بال بھراؤدار ہو، زیادہ ہو، ہموار ہو، تو اس کے ذریعے سے خوبصورتی اور پیدا ہوتی ہے. تو سرما لگانے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پلکوں کے بال جو ہے بڑھتے ہیں اور زیادہ ہوتے ہیں. فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ. یہ روایت پوری ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سرما استعمال کرنے کا حکم نہیں دے دیا کہ تم استعمال کرو، بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرما استعمال کرنے کا عمل کرتے تھے.
اور دوسروں کو تعلیم بھی دیتے تھے، ترغیب بھی دیتے تھے۔ فرماتے ہیں کانت لہو مکحلۃ یکتحل منہا کل لیلۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک سرما دانی تھی، ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے سرما استعمال فرماتے تھے۔ ثلاثۃ فی ھذہ و ثلاثۃ فی ھذہ، 3 سلائی دانی آنکھ میں اور 3 سلائی بائیں آنکھ میں سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے۔ اگر کسی آدمی نے سونے سے پہلے موقع نہ ملا، دن میں اگر ضرورت کی وجہ سے استعمال کیا تو اس کے لیے بھی وہی اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن شراح نے، حضرت شیخ نے، مفتی احمد صاحب خانپوری نے، ان کے علاوہ نے فرمایا ہے کہ جب سرما استعمال کرنا ہی ہے اور سرما استعمال کرنا چاہیے، اتنے بڑے بڑے فائدے ہیں، تو پھر ایک تیسری بات ملحوظ رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ سرما استعمال کرے اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرما استعمال فرماتے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں سرما استعمال کر رہا ہوں، چاہے تو وہ فائدے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، روشنی کا ہونا، بیماریوں کا ختم ہونا، پلکوں کا، بالوں کا بڑھنا، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ملنے والا ہے، لیکن اصل میں یہ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسے زیب و زینت اور آنکھوں کے پلکوں کے اندر نور ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم سرما استعمال کرو، علیکم بالاسمد اکتحلوا بالاسمد، تم اسمد کا سرما استعمال کرو۔ کہ اسمد کیا ہے؟ تو شراح نے فرمایا ہے کہ اصفہان ایک جگہ ہے، وہاں کا اس وقت ایک پتھر ہوتا تھا سیاہ، اس کا پیس کر کے یہ سرما بنایا جاتا تھا، جو کالا سیاہ سرخی مائل ہوتا تھا تو آنکھوں کے اندر اور روشنی اور خوبصورتی کو پیدا کرتا تھا، لیکن وہ زیادہ قوت والا تھا، پر تاثیر تھا، اس کی تاثیر بہت ہی مضبوط تھی۔ تو فرماتے ہیں شراح کہ اگر کسی آدمی کو یہ سرما مل جاوے تو فبیہا، بہت اچھا، ورنہ تو جس زمانے کے اندر جو لوگ سرما مجرب تجربے کے ساتھ کے اندر بناتے ہو، مشہور ہو، فائدے اس کے ظاہر ہو، تو اس سرمے کو استعمال کرے گا، اسمت کا سرما نہ بھی ملے تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ سرمے کے استعمال کرنے کے اندر مزاج کا اور طبیعت کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرما فی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے مفید ہی ہے، اس میں یہ فائدے ہیں ہی، لیکن کسی کی مزاج اور طبیعت ایسی ہے کہ وہ سرما گرم تھا اور اس کو نقصان ہو گیا، کوئی موسم ایسی تھی، کسی کی عمر ایسی تھی، کسی کا مزاج ایسا تھا، تو کبھی کبھی اگر نقصان ہو جاوے استعمال کرنے کی وجہ سے، سرما کی وجہ سے، تو سرما کا قصور نہیں ہے، اس کی طبیعت کا قصور ہے۔ سنت اپنی جگہ پر رہے گی، اس لیے کسی تجربہ کار آدمی سے پوچھ کر کے استعمال کیا جاوے میرے لیے کون سا سرما مجرب ہے اور مفید ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بھی فرمایا کہ رات کے وقت سرما استعمال فرماتے تھے آپ۔ اس میں کیا فائدہ ہے؟ سرما جتنا سلائیوں کے ذریعے سے یا انگلی کے پوروں کے ذریعے سے لگانے کے بعد میں جتنا زیادہ دیر زیادہ آنکھوں میں رہے گا تو وہ آنکھوں کے گدلے اوپر کے زائد پانی کو ختم کر دے گا، اور لگانے کے بعد انسان سو جائے گا تو اور زیادہ رہے گا۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے سرما استعمال کرنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام خادم ہوتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، اس کے علاوہ حضرت انس ہے، اس کے علاوہ بھی صحابہ اکرام،
وہ جن جن چیزوں کو سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رکھتے تھے، تکیہ ہے، اس کے علاوہ کوئی وضو کا لوٹا ہے، مسواک وغیرہ ہے، وہاں پر جیسے گھر میں حضر میں سرما استعمال فرماتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی ضرورتوں کے اندر سرما دانی بھی ساتھ میں رہتی تھی، اور سفر میں بھی سرما استعمال فرماتے تھے۔ اس کے ذریعے سے سرما کی اور اہمیت جو ہے ہم کو معلوم ہوئی۔ یہ سرمے کا متعلق 4 روایتیں پوری ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں، پاؤں مبارک میں خفین کا پہننا، موزوں کا پہننا، اس سلسلے کے اندر 2 روایتیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے۔ عرب کے اندر چمڑے سے سیا ہوا موزہ ہوتا تھا، 1 میل تک اس کو پہن کر کے چل سکے اور بغیر باندھے پنڈلی کے اوپر کھڑا رہ سکے، کپڑے کا نہ ہو کہ نیچے گر جاوے، پانی اندر نہ گھسے۔ یہ آج کل کے کپڑے کے نائلون کے جو ہے وہ نہیں۔ اگر اس طریقے سے خفین شرعی ہو تو اس کے اندر مقیم اور مسافر کے لیے 1 دن 1 رات گھر میں رہنے والے مقیم کے لیے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک جب وضو کرے گا تو مسح کر لینا اس کے لیے کافی ہے، دھونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے شرائط ہے، اس کے لیے کچھ ارکان ہے کہ طہارت کے ساتھ پہنے ہوئے ہو، اس کا وقت یاد رکھے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو اس سلسلے کے اندر ایک روایت ہے، ان النجاشی اہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین اسودین ساذجین فلبسہما ثم توضأ ومسح علیہما۔ ایک روایت مکمل ہو گئی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجاشی، حبشہ کا جو بادشاہ اسہمہ اس کا جو نام تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہدیہ بھیجا کرتے تھے، اگرچہ وہاں پر آ کر کے قبول اسلام کا موقع نہ ملا۔ ان کا انتقال وہیں ہو گیا۔ حضرت ان کے متعلق فرماتے ہیں، جس وقت اس نے موزے ہدیے میں بھیجے تھے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلامی کی حالت میں نجاشی کی، جس کا نام اسمہ تھا، وفات ہوئی ہے۔ جب ان کی وفات حبشہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ مر گئے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اطلاع دی اور نماز جنازہ مدینہ میں منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھائی۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ انہوں نے، نجاشی بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 کالے سادے موزے ہدیے میں بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا، وضو فرمایا اور ان کے اوپر ان دونوں موزوں پر مسح فرمایا۔ دوسری روایت، ان جابر رضی اللہ عنہ، لمبی روایت ہے، فرماتے ہیں، اہدی دہیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین فلبسہما۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دہیہ قلبی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تشریف لاتے تھے تو عام طور پر حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 خفین، 2 چمڑے کے موزے ہدیے کے طور پر بھیجے۔ فلبسہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پہنے۔ یہ صحابہ کے اندر حضرت جریر بن عبداللہ بجلی اور حضرت دہیہ قلبی بڑے خوبصورت تھے۔ دوسرے صحابہ اکرام میں سے ہر ایک خوبصورت، لیکن ان کی خوبصورت حضرت عمران بن حسین ہے، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی ہے اور حضرت دہیہ قلبی ہے، بڑے خوبصورت تھے۔ اچھا، موزے پہننے کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے استعمال کرنے سے پہلے تھوڑا صاف کر لیا جاوے۔
اگرچہ شمائل ترمذی میں وہ قصہ نہیں ہے، لیکن مفتی احمد صاحب خانپوری حفظہ اللہ تعالی یہاں بیان فرماتے ہیں، جیسے آج کل جوتے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو پہننے سے پہلے تھوڑا کھنکھر کر صاف کر کے الٹا کر کے پھر پہننا چاہیے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ سونے سے پہلے بستروں کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا جائے، صاف کر لیا جائے، کہ اس کے اندر کیڑے مکوڑے تکلیف دینے والی چیز نہ ہو۔ ایسے ہی چپل، جوتا پہنے، چپل تو صاف رہتا ہے، نظر آتا ہے، موزے پہنے یا جوتا پہنے تو اس سے پہلے اس کو کھنکھر کر صاف کر دے۔ موزوں کے پہننے سے پہلے صاف کیوں کیا جاوے؟ ایک قصہ لکھا ہے، ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا، آپ نے وہاں پر خفین، پہلے دانے پیر پاؤں کے اندر دانا موزہ پہنا، اور اس کے بعد بائیں موزہ پہننے کے لیے ابھی لینے کے لیے گئے کہ آسمان سے کوہ آیا اور اس الٹے پاؤں کے بائیں پاؤں کے موزے کو لے کر کے آسمان پر چلا گیا، اور وہاں پر جا کر کے اس نے اس کو الٹا کیا اور نیچے پٹکا تو اس کے اندر سے چھوٹا سا سانپ نکلا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے صحابہ اکرام کو تعلیم فرمائی کہ جب تم موزہ پہنو یا جوتا پہنو تو اس کو جھاڑ لیا کر لو، صاف کر لیا کر لو، ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے موذی اور تکلیف دینے والے جانور اپنا ٹھکانہ وہاں بناوے اور تم کو تکلیف دے اچانک طور پر۔ یہ 3 باتیں ہوئی، 2 باتیں ہوئی، موزوں کے پہننے کے متعلق اور سرما کے متعلق۔ سرما استعمال کریں گے تو پہلے دائیں آنکھ کے اندر، پھر بائیں آنکھ کے اندر 3 مرتبہ۔ اسی طریقے سے جب موزہ اور جوتا پہنیں گے تو پہلے دائیں پاؤں کے اندر، اس کے بعد کے اندر بائیں پاؤں کے اندر۔ نالین شریفین، چپل وغیرہ، الحمدللہ اس کا ایک لمبا باب ہے اور نالین شریفین کے متعلق نقشہ بھی لکھا ہے حضرت نے، تو انشاءاللہ وہ لمبا ہے، اس کو آئندہ جمعہ کو ذکر کیا جائے گا۔ یہ 2 باتیں آج پیش کرنی تھی۔ تیسری بات، گزشتہ جمعہ کا جو ہمارا بیان چلتا تھا بالوں کے متعلق، تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جب بالوں کا تذکرہ آ رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عالیشان پیاری سنتیں ذکر کی جا رہی ہے تو ہم کو چاہیے کہ اسی طریقے سے ہم بھی کچھ نقل اور اتباع کرنے کی کوشش کریں، چاہے خفین ہو، جوتے چپل ہو، چاہے سرما استعمال کرنا ہو یا بال رکھنا ہو۔ اس وقت کے اندر یہودیت اور فیشن موبائل کے ذریعے سے اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہر فیشن نے سنت کی جگہ لے لی ہے۔ جتنی بدعات اور فیشن آتی ہے، سنت جو ہے وہ ہمارے میں سے محروم ہو رہی ہے۔ ایسے زمانے میں ایک سنت کا استعمال کرنا اور عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی، جب ان باتوں کو سنیں تو عمل کرنے کی نیت کے سنیں۔ اگر اس کے خلاف کے اندر ہماری زندگی ہو تو اس کو صحیح اس کی اصلاح کریں، کچھ ہمت کریں۔ لہذا آج کل دکانوں کے اندر جو سالون کی اور ہیئر کٹنگ کی، بالوں کی الگ الگ ڈیزائن جو بنائی جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اس میں ملتی ہے، قضا اس کا نام ہے، بڑا کاف، زا اور عین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا، بال رکھنے ہو تو پورے بال رکھو، کٹانے ہو تو مکمل کٹاؤ، ایسا نہ کرو کہ تھوڑے بال کاٹ لیے اور تھوڑے بال رکھ دیے۔ اگلی جمعہ کو میں نے کہا تھا کہ 3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے سر کے بال کو صاف کرنا، مونڈنا ضرورت کی وجہ سے یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال مکمل رکھتے تھے۔ ہمارے یہاں پر جو لوگ کہیں سنیما اور پکچر کے ان لوگوں کی نقل میں، یا تو کچھ کرکٹر کی، یا جو فیمس اور مشہور لوگ ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے،
ان کی نقالی کے اندر مسلمان ہو کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تعلیمات کو سننے کے بعد پھر ایسے فیشنیبل بال، کبھی اوپر کو کبھی نیچے کو کبھی دائیں کو، جیسے کروٹ کے اندر فیشن بدلتی جاوے ہمارا جو ہے ایسا ہی مزاج بدلتا جاوے. یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک بھی ہماری سنتوں کو اور اسلام کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں. لیکن آج فیشن ہمارے گھروں میں ایسی گزر چکی ہے کہ بالغ اور بڑے بچے نہیں بلکہ چھوٹے دودھ پیچھے 2 3 4 5 سال کے بچوں کو زبردستی ایسے انگلش اور انگریزی بال ہم کٹواتے ہیں. وہ بھی حرام کام کرتے ہیں اور بچوں کو بھی زبردستی حرام کام کے اندر مبتلا کرتے ہیں. خود کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا گناہ ہوگا اور بچے کو جو استعمال کر رہا ہے اس کا بھی گناہ ہوگا. اور اس گھر کے اندر جو خوش ہو رہے ہیں اور گھر کے اندر جو نکیر نہیں کرتا ہے وہ پورا گھرانہ اس کے اوپر گنہگار ہوگا. سنت کے خلاف رواج دینے کے بارے کے اندر اور اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کے بارے کے اندر کتنا بھدا لگتا ہے، کیسی بدشکل نظر آتی ہے، کیسا پیارا چہرہ لگتا ہے اور سر لگتا ہے جب ٹوپی ہو، جب امامہ ہو، جب رومال ہو، جب ایک سیدھے پورے سر کے اوپر بال ہو. لیکن کبھی یہیں دائیں طرف سے کٹنگ، کبھی اوپر کو رکھا جاتا ہے، کبھی نیچے کو رکھا جاتا ہے، سر کا ستیہ ناش کیا جاتا ہے اور اسلامی شعار کو بھدا کر کے بدشکل بنایا جاتا ہے اور دشمنوں کی نقالی کی جاتی ہے. پیسے بھی زیادہ دے رہے ہیں، نبی کو بھی ناراض کر رہے ہیں اور اپنی شکل کو بھی جو ہے دشمنان اسلام کی طرح کر رہے ہیں. اس لیے تھوڑا ٹھہرے، تھوڑا سوچے. جب ہمارے کانوں کے اندر ایسی پیاری تعلیمات ہو رہی ہے تو اگر ہے نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر ہے تو اس کی طرف نرمی کے ساتھ سمجھا کر کے اصلاح کرنے کی فکر کرے. نمبر 2، ایسی داڑھی کے اندر بھی داڑھی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھنی داڑھی تھی، قص اللحیہ، جس میں نیچے کی چمڑی کھال نظر نہ آوے. آپ مسح فرماتے تھے، دائیں بائیں یہاں برابر رہتی تھی. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اعتبار سے جب ایک مٹھی قبضہ کے برابر ہو جاوے اس کے بعد میں زیادہ ہو تو اس کو چونکہ ایک شان لگتی ہے، ایک اچھا لگتا ہے، اس لیے اس کو کاٹنے کی اجازت ہے. تو ایسی جب داڑھی رکھنا ہے، ہم مسلمان ہیں. ابھی کل ہمارے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے تو وہاں بہت سارے لوگ بیٹھنے کے لیے آتے، ادھر ادھر کی چرچا ہوتی ہے. ایک میڈیکل کی بات نکلی، کہا کہ اتنے سالوں کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس میڈیکل کا بیٹھنے والا مسلمان ہے. اس نے مجھے سلام کیا، اس آدمی نے، بیٹھنے والے نے. تو سامنے والے نے جواب نہیں دیا تو فرمایا کہ مجھے بہت برا لگا کہ آپ نے مجھے سلام کیا اور جواب نہیں دیا. تو اس نے کہا معاف کیجئے گا، میں تو آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا اتنے سالوں سے، آپ نے سلام کیا تو معلوم ہوا کہ آپ مسلمان ہیں. میں مانگرول کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ وہاں جہاں پر بڑے بڑے دفاتر ہو، پارلیمنٹ ہو، وہاں پر الحمدللہ ہمارے علماء پگڑی کے ساتھ میں اور امامے کے ساتھ میں اور داڑھی کے ساتھ میں اور شیروانی کے ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کہتا ہے. بلکہ ابھی نورانی مکاتب کے ڈابل سے ایک مولانا قاری آصف صاحب تشریف لائے تھے. کہا وہ امامے کے ساتھ میں آئے تھے، ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے اور وجی چہرہ ہے، لمبا قد ہے اور امامہ باندھے ہوئے ہیں. تو کہا اس کاٹھیاوڑ میں جب میں وزٹ کے لیے آیا 3 جگہ مولانا ایسا ہوا یہاں کے غیر مسلموں میں ایسی نرمی ہے. کہا کہ آپ کا چہرہ جو ہے نا بہت اچھا لگتا ہے، ایک کس نے سکھایا آپ کو باندھنے کا؟ فرمایا کہ کہاں سے آپ لائے؟ اور ایک غیر مسلم نے کہا کہ اچھا اس طریقے سے مجھے بھی باندھنا سکھاؤ کہ کتنا پیارا چہرہ لگتا ہے. یہ داڑھی اور یہ امامہ اور یہ شعار جو ہے نا میرے بھائیوں اندر سے دل میں اثر کرتا ہے. کچھ کر کے تو دیکھے. اور جس وقت ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے. جب رکھنا ہی ہے تو پھر پوری رکھے. کتنا شعار شاندار لگتا ہے. اور نہیں رکھتے ہیں تو رکھے، اس کو رکھے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرماوے. اسی طریقے سے عورتیں یہاں ہمارے یہاں تو نہیں ہے، بعض بیوٹی پارلر کے اندر اس کے علاوہ کے اندر بعض عورتیں جو ہوتی ہے وہ چہرے کے ادھر ادھر سے بالوں کو نوچواتی ہے، یا تو خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے آنکھوں کی پلکوں کے بارے میں کچھ صفائی کرتی ہے. بال جس عورت کے جیسے ہو ایسا ہی رکھنا چاہیے. اگر کسی کو بیماری ہے سر کے بال گر جاتے ہو تو کوئی دوا دارو تیل وہ صابن وغیرہ ہو تو استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ بال زیادہ ہوئے یا بال لمبے ہوئے، کوئی حرج کی بات نہیں.
لیکن اپنے بالوں میں نقلی اور بناوٹی بال ڈال کر لمبا کرنا، اس کو وسمہ کہتے ہیں، اس کو الگ الگ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام مخلوقات کی لعنت جو عورت ہو کر مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور ان مردوں پر لعنت ہے جو مرد بن کر کے بالوں میں، کپڑوں میں، چال چلن کے اندر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسی ڈیزائنوں کے کپڑے پہنتے ہیں، مرد ہو عورت ہو، کہ ادھر ادھر کے اندر پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مرد ہے کہ عورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے شعار کو الگ الگ فرمایا ہے، لہذا بالوں کے اندر بھی ان باتوں کا احتیاط کیا جاوے، چاہے چھوٹے چھوٹے بچے ہو یا بڑے ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔